تقسیم ہونے لگتا ہے۔ جب علماء نے دیکھا یہ قرآن مجید کے ترجمہ کے نام پر قرآن میں تحریف کی گئی ہے، اور اس قرآن کے ترجمے میں قادیانیت کو اسلام کہا گیا، نبی کے بعد اور نبی تسلیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے کی اس تفسیر میں کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس چور دروازے کو پکڑا۔ پاکستان کے اندر یہ چیز شائع ہو رہی تھی، پاکستان سے یہ تفسیریں چھپ چھپ کے ہماری مساجد تک پہنچی ہے۔ ہمارے علماء نے دیکھا تو یہ 2019 کی بات ہے، یہ فیصلہ عدالت میں چلا جاتا ہے، ہماری عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے اس آدمی کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس قرآن کو جو اس نے قرآن کے نام پر تفسیر چھا کر کے دنیا میں چھاپی ہے اس کو ضبط کر دیا جائے۔ ہائی کورٹ اعلان کرتا ہے کہ یہ فیصلہ یہی رہے گا، یہ آدمی قادیانی کافر ہے، اس کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن جب وہ الیکشن کے حالات آتے ہیں، یہ فیصلہ ہماری سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، ہماری سپریم کورٹ، ہماری عدالت ہمارے مدعی کا بیان نہیں سنتی اور یہ اعلان کر دیتی ہے کہ پاکستان میں کوئی جبر نہیں ہے، پاکستان میں ہر بندہ اپنے مطابق اپنے دین کی تبلیغ کر دیتا ہے، اور یہ فیصلے جب علماء تک پہنچتا ہے۔ اور پھر قیامت خیز بات یہ ہے کہ اسی چیف جسٹس نے جب یہ فیصلہ جب قادیانیت کی تبلیغ کا راستہ کھولتا ہے، قرآن میں تحریف کا راستہ کھولتا ہے، جب اس تفسیر کو صحیح ثابت کرنے کی اپنی ناباک کوشش کرتا ہے، اس کے بعد علماء میدان میں اترتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ تو نے تو قادیانیت کا رستہ کھولا ہے، تو نے تو قرآن میں تحریف کا رستہ کھولا ہے، اور قیامت خیز بات یہ ہے اس نے اپنے اس فیصلے میں قرآن کی آیاتیں درج کی ہے کہ قادیانیت کو پاکستان کے اندر تبلیغ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ بتاؤ، ہمارے اتنے بڑے عہدے پر براجان قاضی صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا اس فیصلے کی مذمت صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ جب سب کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ لوگ یا پوری پاکستانی عوام، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے تمام ادارے تو پھر علماء کے جمہوری راستے میں رکاوٹیں کیوں پیدا کرتے ہیں؟ میں نے ایک بات آپ کو بتائی ہے، سن 65 کی تاریخ اٹھائیے، 20,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہے ختم نبوت کی تحریک کے لیے، 20,000 قربانیاں ہم نے اس وقت دی جب ختم نبوت کے پروانے جیالے جنون کے لوگ اپنے پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ریاست سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ علماء یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ختم نبوت کے چوکیداروں کا ٹکراؤ ریاست سے ہو، اس لیے ہم قانون کا راستہ اپناتے ہیں، اسمبلی کا راستہ اپناتے ہیں، پارلیمنٹ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب علماء پارلیمنٹ کے راستے پہ چلتے ہیں، قانون کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ہمارے قوتدان، ہمارے پھر قانونی ادارے، پھر ہماری ریاست کے ادارے، پھر ہمارے پاکستان کے طاقتور ادارے پاکستان میں علماء کے پارلیمنٹ کے راستے پہ رکاوٹ کیوں بنتے ہیں اور ایسے ایشو پاکستان میں کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اور کبھی ہماری مساجد گرانے کی بات آتی ہے تب بھی یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ختم نبوت کا چوکیدار ریاست کے مد مقابل ہو اور ہم قتل عام کریں اور اسی کے ہم مغرب سے پیسہ لیں، اور انشاءاللہ ہمارے علماء یہ پورا نہیں ہونے دیں گے۔ عالمی طاقتیں میں یہ چاہتی ہے جیسے ہم فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے جوش جذبات لا کر ریاست کے سامنے امت کو ٹکرا کر ان کا قتل عام کیا جائے اور خصوصی
خصوصاً مذہبی لوگوں کا قتل عام کیا جائے، تو ہمارے چیف جسٹس پاکستان نے ہمارے علماء کے احتجاج کے بعد پھر اس نے کہا ہم اس پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ ٹھیک کیا ہوا ہے، مزید اس پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں صرف نظر ثانی سے بات نہیں بنے گی، چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ پاکستان میں اگر قادیانی رہتا ہے ہمارے آئین کو تسلیم کرے، ہمارے قانون کو تسلیم کرے، قادیانیت کے لیے قانون موجود ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ اسلام کے نام پر وہ کفر بیچتا رہے، وہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے نام پر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی گردانتا رہے، قرآن مجید کے نام پر وہ قادیانی کی کتاب بیچتا رہے، مسجد کے نام پر وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد اور عبادت گاہ کہتا رہے۔ پاکستان میں یہ قانون بن چکا ہے، سن 88 میں امتناع قادیانیت کے نام پر ایک قانون بنا ہے، اس قانون میں یہ درج تھا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان کے اندر قادیانی نماز جمعہ علی اعلان نہیں پڑھ سکتا، پاکستان کے اندر قادیانی ہماری اذان کی طرح اذان نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کافر ہے اور پاکستان کے آئین کے تحت وہ کافر ہے۔ امت مسلمہ کے علماء کسی کو کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ صرف علماء کافر بتاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہم جوش اور جذبات میں بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم پارلیمانی راستے سے اپنے حقوق کی جنگ، اپنے اسلام کی جنگ، اپنے ایمان کی جنگ، مدارس اور مساجد کی جنگ، اصحاب محمد کے نام کی جنگ، جب ہم قانونی راستے سے لڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری بیوروکریسی، ہمارے قانون دان ادارے، ہماری ریاست کے مضبوط ادارے، پھر ہمیں دھاندلی کے ذریعے علماء کو پارلیمنٹ سے باہر رکھا جاتا ہے۔ ان کی منشا یہ ہوتی ہے اور اسی منشا کو میرا قادر سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگوں کو جوش اور جذبات دلائیں گے، ہم ناموس رسالت کے نام پر ان کو جذبات دلائیں گے، اصحاب محمد کی گستاخی کرا کر ہم انہیں جوش جذبات دلائیں گے، یہ میدان میں اتریں گے، ہم ان کا قتل عام کریں گے، تو ہم ریاستی اداروں سے اکابر امت کا پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری چالوں کو 70 سال سے دیکھتے آئے ہیں، ہم ان پاکستان کے اندر مذہبی لوگوں کا قتل عام ہم مختلف ایشو پر کرایا ہے اور ہمارے مذہبی لوگوں کا قتل عام ریاست میں کیا ہے۔ کبھی لال مسجد کا ایشو تھا،